حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، میرے امت کا کیا ہوگا؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا امتی گناہ بر کے آئے، صرف ایک الفاظ اپنی زبان سے کہہ دے، ان کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا کہ السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس عرصہ میں ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ، کون ہے؟ عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے، اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ بنانے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا۔ فرمایا کہ اے فاطمہ، اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پونچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے یا فاطمہ تم مجھ سے ملے گی، پھر ملک الموت سے۔ فرمایا، اے ملک الموت، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں۔ آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبریل علیہ السلام، آج تمہاری رسالت ختم ہوئی، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جبریل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبریل آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، جنت آراستہ کر دی گئی ہے، حور و ملائکہ آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، دربان جنت کا دروازہ کھولے، آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، جس کے اونٹوں میں جان رہ جائے گی، وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے اونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کے لیے عزم طلب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے، آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب الہی
عجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ یہ فرشتہ رب العزت سے اذن لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ملک الموت حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسا ہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لو، ورنہ زیارت کر کے چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میرے ناپسند نہیں کرتا۔ یا حضرت، حور و غلماں آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے۔ حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے۔ فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم ملا ہے کہ آپ اگر آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو آپ کو ہم لے چلیں گے، اگر آپ یہی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، اور ملائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑو اور دار بقا کو اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میری ازواج کو سامنے لاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا، دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ فرمایا، اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ میری بیٹی، حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور کہا، بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلانے گیا تو راستے میں حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے اور اپنے گھر کی طرف سفر پر گامزن تھے، اور قاصد نے عرض کیا کہ جلدی چلو، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا بھائی جان کہ میرا دل آج افسردہ ہے کہ آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی طرف چل نکلے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کافی ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھے، وہ سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا رکھوالی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور
آنسو سے تر ہو گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا اے مصیبت زدہ لوگو صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کراتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت دین اسلام پر قائم رہنا، قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا، صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لواح حمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ اگر وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ حوض کوثر پر، اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدل کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو پل صراط پر، میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامت گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے فرمایا کیا ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی، وہ تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر رکھو، موت کی گھبراہٹ میں گڑی گڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے یا ربی امتی یا ربی امتی، کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، یکا یک گردن مبارک کا مہرا ایک طرف کو مائل ہوا اور روح مبارک اے ہمارے رب کائنات ہم سب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔